اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائی تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بچنے والے مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کوہکولا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کے ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کوہکولا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھے پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سنے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کے یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنے روح ڈالی، جیسے ارشاد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ شعر انداز سے عزت افزائی ہے، اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور چیزوں کے نام کی تعلیم دینا اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائے اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔ سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لیے تھا، اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیات کے الفاظ میں جو عموم پایا جاتا ہے اس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، لیکن آیات کے سیاق و سباق سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث میں بھی عموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، واللہ عالم۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتارا دیا۔